السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان محبت دین اسلام چینل کی جانب سے آپ کے دلوں کے لیے ہدیہ ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا مقصد آپ کے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دینا ہے۔ محبت دین اسلام چینل جو دلوں میں ایمان کی حرارت جگاتا ہے، جو غفلت کے پردے ہٹا کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان صرف نام کا نہیں، کردار کا ہونا چاہیے۔ وہ چینل جو دلوں کو ایمان سے جوڑتا ہے، جو غفلت میں سوئے دلوں کو جگاتا ہے، جو ہمیں اللہ سے محبت اور بندگی کا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے پیش و قیمت بیانات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ آپ کی دعاؤں اور تعاون سے ہی یہ سفر آگے بڑھے گا۔ آئیے آج ہم ایک نہایت اہم اور حقیقت پسندانہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام اور جدید دور کے مسائل، یعنی وہ چیلنجز جو آج کے مسلمان کو ٹیکنالوجی، فتنوں، مادہ پرستی اور اخلاقی زوال کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی واصحابہ اجمعین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت کی کنجی اسلام میں ہے، اور جو اسلام کے اصولوں سے جڑے رہتے ہیں وہ زمانے کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جسے ڈیجیٹل دور کہا جاتا ہے، جہاں علم انگلیوں کی نوک پر ہے مگر عمل کہیں کھو گیا ہے، جہاں رابطے بڑھ گئے ہیں مگر دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں، جہاں ترقی تو ہے مگر تسکین نہیں۔ یہی جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ظاہری آسائشوں میں روحانی خلا۔ اسلام کی رہنمائی جدید زمانے کے لیے۔ اسلام کوئی پرانی تہذیب نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے نازل شدہ دین ہے، ہر دور، ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب آ جائے۔ اسلام کا پیغام وقت کے ساتھ نہیں بدلتا بلکہ وقت کو درست سمت دیتا ہے۔ جدید دور کے بڑے مسائل۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ سوشل میڈیا نے انسان کو قریب کیا مگر اللہ سے دور کر دیا۔ فضول ویڈیوز، جھوٹ، فحاشی، شہرت کی دوڑ، یہ سب روح کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، جس نے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا وہی سچا مسلمان ہے۔ مادہ پرستی اور دنیا کی محبت۔ آج لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں مگر موبائل نہیں چھوڑ سکتے، قرآن یاد نہیں مگر دنیا کی ٹرینڈز یاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان کے لیے دنیا کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ ایمان کی کمزوری۔ لوگ دین کو رسم بنا بیٹھے ہیں، اسلام صرف مسجد تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، سیاست، معاشیت، تعلیم، اخلاق، سب کے لیے۔ اعتدال کی راہ۔ اسلام انتہا پسندی اور بے راہ روی دونوں سے روکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ وقت کی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ آج کا مسلمان سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے مگر قرآن نہیں کھولتا۔ علم کے ساتھ عمل، اسلام علم کا حکم دیتا ہے مگر ایسا علم جو دلوں کو منور کرے۔ آج علم تو ہے مگر ہدایت نہیں، کیونکہ علم عبادت سے خالی ہے۔ اخلاقی تربیت اور نوجوانوں کا کردار، نوجوان اسلام کا سرمایہ ہیں۔ آج اگر نوجوان اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں تو معاشرہ بدل جائے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام، اصحاب الکہف جیسے نوجوان کو مثال بنایا ہے جو ایمان پر ڈٹے رہے جب دنیا بگڑ گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ نوجوان سب سے زیادہ محبوب ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ تنبیہ اور نصیحت، میری پیاری بہنوں، یہ وقت غفلت کا نہیں، عمل کا وقت ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے ایمان کو سوشل میڈیا کے ذریعے کمزور کر رہا ہے۔ ہمیں اب بیدار ہونا ہوگا، قرآن کو اپنانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اسلام ایک مکمل، متوازن اور دائمی دین ہے۔ جدید زمانہ بدلتا ہے مگر اسلام کی بنیاد کبھی نہیں بدلتی۔ اگر ہم قرآن و سنت پر واپس آ جائیں تو ہم جدید دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، دنیا میں عزت، آخرت میں نجات۔ اے اللہ، ہمیں زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مضبوط بنا، ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے والا بنا اور امت مسلمہ کو اہتداد و بصیرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کو دین کی محبت دے، ان کے دلوں کو نماز سے جوڑ دے، انہیں نشے، فحاشی اور برے راستوں سے بچا، انہیں علم، ہنر اور تقوی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بزرگوں کو عزت دے، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، اسے ترقی دے، رزق کی فراوانی عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک اور دیانتدار بنا دے۔ یا اللہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین، کشمیر، برما اور دنیا کے ہر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں کو آزادی دے، ان کے خون کو رائیگاں نہ جانے دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا، ہمارے اعمال کا حساب آسان فرما، ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ یا اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے لبوں پر آخری وقت یہ کلمات جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر ایمان کا اظہار کریں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔